اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مومن معمولات بنائے اور دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے، وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ حضرت ذی وقار، آج کے اس مختصر سے نشست میں آپ کی خدمت میں ہاتھ میں لانے کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتائی، ویسے تو بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ملانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، بس صرف ہاتھ ہی ملانا ہے اور مصافحہ کرنا ہے، مگر اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اور فیوز و برکات بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات سے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم ابھی کچھ دیر کے لیے چلے جاتے اور واپس آتے دوبارہ، تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ یہ برکتیں ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت ذی وقار، ہاتھ ملانا پہلے جو امتیں تھی ان میں یہ رائج نہیں تھا طریقہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے۔ یمن کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بہت بڑا وفد آیا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یمن سے بہت سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ تم سارے ان کے ساتھ مصافحہ کرو، یہ تمہارے مہمان ہیں۔ تو ہم نے پھر ان یمن کے دوستوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اور پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کچھ اس انداز میں کیا کہ ہر یمنی ہمارے دوست نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ بھی دیا، یعنی ہاتھ بھی ملائے اور بوسہ بھی دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو دو بھائی مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ خدا کریم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گھروں میں بھی یہ معمولات بناؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معمولات بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سیدہ خاتون جنت کی طرف تشریف لے کر جاتے تو حضرت سیدنا خاتون جنت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آگے تشریف لاتی دروازے تک، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے پہلے وہ ہاتھ ملاتی، پھر رسول اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خاتون جنت کے سر کو بوسہ دیتے، بالوں کو بوسہ دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ بھی اور ہم اپنی بیٹی کے سر کو بوسہ دے سکتے ہیں، یعنی بیٹی کے ساتھ ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سر کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھ کر ملتی، تو کسی نے عرض کیا مائی جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے پارے سیدہ خاتون جنت سے کسی نے کہا کہ آپ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اٹھ کے ملتی ہیں تو یہ طریقہ یہ کیسے سیکھا ہے آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے بابا جان سے سیکھا ہے کہ میں جب بھی جاتی ہوں تو میرا باپ میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ میرا باپ جو عرشوں کا مہمان ہے، تو میں جب جاتی ہوں حضور کی خدمت میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے سر کو بوسہ دیتے ہیں اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ بیٹی جب گھر میں آ جائے تو ماں باپ کا کام ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائے کرے، بیٹی کو عزت دیں، بیٹی کو تکریم دے۔ تو اب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دو مسلمان آپس میں ملتے ہو تو حضور فرماتے کہ تمہارے دلوں سے خدا نخوت ختم کر دیتا ہے، دوریاں ختم ہو جاتی ہے، اس سے دوریاں اس سے ختم ہو جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ بندہ جس کے ساتھ ہاتھ ملائے اور تصور یہ رکھے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو پھر اگر آپ آقا کریم کی خدمت میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے مکان بنا لیا ہے، تو مکان بنانے کے بعد آپ اگر پہلا قدم اس میں رنجہ فرمائے، آپ تشریف لائیں تو میرے گھر پر خدا رحمتوں کی برسات فرما دے گا آپ کے آنے سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے جتنے گھر کے کمرے تھے نا، ہر کمرے میں حضور نے قدم مبارک رکھے اور فرمایا بہت خوبصورت گھر بنایا آپ نے، بہت اچھا گھر آپ نے بنایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ایک روشندان پر پڑی جو ہوا کے لیے انہوں نے وہ چھوڑا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ آپ نے جو روشندان چھوڑا ہے یہ کس لیے چھوڑا ہے؟ تو حضور یہ تو ہوا کے لیے چھوڑا ہے نا جی۔ تو حضور نے فرمایا ابھی سے یہ نیت کر لو، ابھی سے یہ نیت کر لو کہ یہ ہوا تو آئے گی مگر نیت یہ کر لو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی۔ اب جب تک یہ روشندان رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس کا۔ یعنی آپ اگر ہم اور آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کسی سے ہاتھ ملانا۔ اور ایک اور خوبصورت فرمان جو آگے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا رش کر جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، مغفرت دینے کے لیے اور ان سے راضی ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے سلیقے بتائے، طریقے بتائے کہ میرے رسول کے سنت میں ڈھل جاؤ اور اس طریقے سے جب تم زندگی گزارو گے تو میں تمہاری جھولیاں اعمال سے بھر دوں گا، تمہیں اپنی رضا عطا فرما دوں گا، تم پہ برکت نازل کر دوں گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان بھائی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بلکہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان سن کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کریں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو کیا خوبصورت موتی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرے، ہاتھ ملائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب ہاتھ ملائے، اور حضور علیہ السلام کے اپنے معمولات بھی یہ تھے کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ ملاتا نا تو حضور علیہ السلام خود ہاتھ نہیں پیچھے کرتے جب تک وہ خود پیچھے نہ کرتا، دوسرا بندہ ہاتھ کو پیچھے کرتا، حضور علیہ السلام نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں اور مصافحہ کر لیتے ہیں تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک وہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں، ابھی وہاں اس مجمع سے، اس اجتماع سے، یعنی آپس میں دور نہیں گئے ہوتے، اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ عمل کتنا کیا ہے، عمل اتنا کیا ہے کہ صرف ہاتھ ملایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے ندا دیتے ہیں کہ ابھی تم نے ہاتھ ملایا ہے اور ابھی جدا ہونے سے پہلے خدا نے تمہاری مغفرت فرما دیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کتنے خوبصورت معمولات ہے۔ اور دیکھو آپ کے سامنے ہے کہ
یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، یہ کوئی زیادہ عمل بھی نہیں ہے، چھوٹا عمل ہے کسی سے ہاتھ ملانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ سماعت کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ ذکر کرے، نماز پڑھ لے، عبادت کرے، ریاضت کرے، اجتماعی کوئی عبادت کرے، انفرادی نہیں، اجتماعی عبادت کرے، اور اجتماعی عبادت کرنے کے بعد پھر خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں اجتماعی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اجتماعی دعا کر لے، اور دعا کرنے کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ تو جب ہاتھ ملا لیتے ہیں نا تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آوازیں دیتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو۔ حضور نے 3 دفعہ یہ حکم فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، اے اللہ کے بندو ٹھہرو۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، اے میرے بندو ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ عمل کیا کیا ہے؟ ہاتھ ملا ہے، مصافحہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ویسے ذرا بازار کم جاتے ہیں، تو میں نے کافی دنوں سے آپ کا پیچھا کیا ہے، آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کچھ حالانکہ کوئی آپ کا کام بھی نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور کوئی سودا خریدیں، اکثر میں نے آپ کو دیکھا آپ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، تو ویسے تو بازار کو آپ کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ روزانہ بازار جاتے ہیں، تو یہ کوئی نیک عمل ہے یا کوئی اچھا عمل ہے یا ہمیں بھی جانا چاہیے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بندہ دن میں 20 مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، 20 مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان کو سلام کرے، وہ ان کو سلام کرے، اللہ کریم اس شخص پہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر تو چونکہ مجھے پھر 20 بندے ملتے نہیں ہیں، تو پھر میں اس نیکی کی لالچ میں بازار چلا جاتا ہوں، تو بازار میں گنتا ہوں، ہر بندے سے سلام کرتا ہوں، اور جب 20 بندے پورے ہو جاتے ہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ یعنی اندازہ کرے کہ صحابہ کرام آپس میں کس طریقے سے نیکی کو تلاش کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جب تم گھروں سے نکلتے ہو تو نیکیاں راہوں میں تمہارا انتظار کرتی ہے، راستوں میں تمہیں نیکیاں ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت کر لے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کریں، سلام کر لیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، تو دونوں کے گناہ اسی طرح تیزی سے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی اور طوفان سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یعنی درخت کے جو پتے تیزی سے گرتے ہیں، خشک جو پتے ہوتے ہیں وہ تیز آندھی سے، تیز طوفان سے وہ نیچے گرتے ہیں، تو جو 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، تو دونوں کو رب تعالیٰ کریم اسی طرح ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، جو کہ ان تمام جتنے بھی حدیث پاک، جتنے بھی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ان تمام میں سے جامع جو حدیث پاک ہے وہ اب آ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ ذکر کرے، عبادت کرے، تسبیحات پڑھے، اللہ اللہ کرے، نماز پڑھ لے، کوئی کام کرے، تو پہلی حدیث میں تو یہ ہے نا کہ اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اجتماعی عبادت کرنے کے بعد خدا سب کی مغفرت تو فرماتا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اندازہ کر لو اتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی یہاں پر بلال مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد دیکھو نا، ہم سارے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہاں تو 20 بندے تو نہیں ہوتے نا، یہ تو کتنے سے بندہ ہاتھ ملا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں 20 بندوں سے سلام کرتا ہوں تو اللہ کریم کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم سارے اگر اس طرح ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو مجھے بتائیں نا جی،
اللہ کریم کتنی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کرتا ہوں مالک الملک دین مبین کے خوبصورت تعلیمات پہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔